شیخ چلی کا گدھا۔ شیخ چلی جس گاؤں میں رہتا تھا وہاں ان دنوں میلہ لگا ہوا تھا۔ میلے میں سرکس کے ساتھ ساتھ ہر طرف جھولے اور کھانے پینے کے سامان کی دکانیں سجی ہوئی تھی۔ اس گاؤں میں ہر سال میلہ لگتا تھا جہاں لوگوں کے گھومنے پھرنے اور ان کے دل بہلانے کا سارا انتظام کیا جاتا تھا۔ اس میلے میں گھڑ سواری، نیزہ بازی، تیر اندازی، شمشیر زنی اور ایسی ہی بہت سے کھیل کھیلے جاتے تھے۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اس سبسکرائب بٹن کو دبائیں اور ساتھ میں گھنٹی کے آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ مل سکے۔ ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔ ان کھیلوں میں جو جیت جاتا تھا اسے باقاعدہ انعام دیا جاتا تھا اور ان مقابلوں کو جیتنے کے لیے گاؤں میں پہلی سی تیاریاں شروع کر دی جاتی تھی۔ شیخ چلی نے کبھی کسی مقابلے میں حصہ نہیں لیا تھا، لیکن جب وہ سنتا تھا کہ فلاں جیتنے والے کو انعام میں گھوڑے، بیل، گدھے، زمین اور دولت دی جاتی ہے تو اس کا دل بھی چاہتا کہ وہ بھی میلے کے کسی مقابلے میں حصہ لے اور انعام جیتے، لیکن وہ چونکہ گھڑ سوار، تیر اندازی، نیزہ بازی اور شمشیر زنی نہیں جانتا تھا، اس لیے وہ بھلا ان مقابلوں میں کیسے حصہ لے سکتا تھا۔ جب بھی گاؤں میں میلہ لگتا تھا شیخ چلی ہر وقت میلے میں گھسا رہتا تھا۔ وہ زیادہ تر میدان میں لگنے والے میلے کے اس حصے میں رہتا تھا جہاں سالانہ مقابلے کیے جاتے تھے۔ شیخ چلی ان مقابلوں کو دیکھ کر اور مقابلوں میں جیتنے والے افراد کو دیکھ کر دل ہی دل میں کڑھتا رہتا تھا اور سوچتا تھا کہ کاش وہ بھی کسی مقابلے میں حصہ لینے کے قابل ہوتا تو وہ انعام اسے ملتا اور وہ اس انعام سے اپنا خوبصورت گھر بناتا، اس کے نوکر چاکر ہوتے اور اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ چین اور سکون کی زندگی بسر کرتا اور کسی خوبصورت سی لڑکی سے شادی کر کے اپنا گھر بسا لیتا۔ شیخ چلی کے پاس ایک گدھا تھا۔ میلہ چونکہ گاؤں سے دور ایک بڑے میدان میں لگتا تھا، اس لیے شیخ چلی میلے میں جانے کے لیے اپنے گدھے پر بیٹھ کر آتا تھا۔ اسی گدھے پر سوار دیکھ کر لوگ اس کا خوب مذاق اڑاتے تھے، کیونکہ شیخ چلی کی جتنی صحت تھی اس کا گدھا اتنا ہی کمزور اور دبلا پتلا تھا، جو مشکل سے شیخ چلی کا بوجھ اٹھا کر چلتا تھا اور کچھ دور چلنے کے بعد رک کر ہانپنا شروع کر دیتا تھا۔ شیخ چلی کو گدھے کے رکنے پر بے حد غصہ آتا تھا۔ وہ گدھے سے اترے بغیر اسے مار مار کر آگے بڑھنے پر مجبور کرتا تھا اور بیچارہ گدھا اپنے احمق مالک کو لے کر کسی نہ کسی طرح سے میلے میں پہنچ ہی جاتا تھا۔ شیخ چلی اپنے گدھے پر ہی بیٹھ کر پورے میلے کے سیر کرتا تھا اور پھر جب اسے مقابلے دیکھنے کے لیے جانا ہوتا تو وہ گدھے کو جانوروں کے استبل میں لے جا کر باندھ دیتا تھا، جو میلے میں آنے والے لوگوں کے گھوڑے اور دوسروں جانوروں کے رکھنے کے لیے خاص طور پر وہاں بنایا جاتا تھا۔ شیخ چلی آج بھی اپنے گدھے پر سوار ہو کر میلے میں آیا تھا۔ آج میلے کا آخری دن تھا اور آج جو مقابلے ہونے والے تھے ان مقابلوں میں جو بھی جیت جاتا اسے بڑے سے بڑا انعام ملنے والا تھا۔ شیخ چلی ان مقابلوں کا حصہ دار تو نہیں تھا، لیکن وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ ان مقابلوں میں کون کون جیتے گا اور وہ کون خوش نصیب ہوگا جو انعام کا حقدار بنے گا۔ جو مقابلے جیتتا تھا اس کی خوشی میں وہاں نہ صرف ڈول بجائے جاتے تھے بلکہ جیتنے والے کے دوست اسی خوشی میں پٹاخے بھی چلاتے تھے۔ شیخ چلی کو بھی پٹاخے چلانے کا بہت شوق تھا۔ مقابلے جیتنے والوں میں سے اس کا کوئی رشتہ دار ہو یا نہ ہو، ہر ایک جیتنے پر پٹاخے ضرور چلاتا تھا۔ آج چونکہ شیخ چلی کے پاس صرف ایک ہی سکہ تھا، اس لیے وہ زیادہ پٹاخے نہیں خرید سکا تھا۔ اس نے چھوٹے پٹاخوں کی ایک لڑی خرید لی تھی جو اس نے جیب میں رکھ لی تھی اور اس نے فیصلہ کیا تھا کہ ہر جیتنے والے کی خوشی میں پٹاخے نہیں چلائے گا، بلکہ جب سب افراد مقابلہ جیت جائیں گے اور وہ اپنے انعام حاصل کر لیں گے تب وہ پٹاخوں کی لڑی چلائے گا۔ شیخ چلی نے اپنا گدھا استبل میں چھوڑا اور پھر وہ میدان کے اس حصے میں آ گیا جہاں مقابلے شروع ہو چکے تھے۔ پہلے شمشیر زنی کا مقابلہ تھا۔ اس مقابلے میں 10 افراد حصہ لے رہے تھے جو نہایت ماہرانہ انداز میں ایک دوسرے پر تلوار چلا رہے تھے۔ وہ احتیاط سے تلواریں چلا رہے تھے تاکہ ان میں سے کسی کوئی زخمی نہ ہو جائے۔ ان میں سے جس کی تلوار کسی دوسرے کو چو جاتی تھی وہ مقابلے سے باہر ہو جاتا تھا۔ اس طرح ایک ایک کر کے کئی افراد مقابلے سے باہر ہو گئے۔ پھر وہاں صرف 2 افراد رہ گئے جو ایک دوسرے کے گرد گھومتے ہوئے ایک دوسرے کو تلوار لگانے کی کوشش کر رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں ان میں سے ایک شخص کی تلوار دوسرے کو چھو گئی،
جس شخص کی تلوار دوسرے کو چھوئی تھی وہ مقابلہ جیت گیا تھا۔ اس شخص کی جیت کی خوشی میں ہر طرف تالیاں اور ڈول تاشے بجنا شروع ہو گئے اور کئی افراد نے اٹھ کر جیتنے والے کی خوشی میں ناچنا بھی شروع کر دیا۔ شیخ چلی بھی جیتنے والے کی خوشی میں زور زور سے تالیاں پیٹ رہا تھا۔ شمشیر زنی کے بعد تیر اندازی، پھر نیزہ بازی اور پھر گھوڑوں کی ریس کے مقابلے ہوئے۔ اس کے بعد اور بھی بہت سے مقابلے ہوئے جن میں سے ایک شخص کی جیت کے اعلان کیا گیا تھا۔ آخری مقابلے کے بعد شیخ چلی کا خیال تھا کہ اب مقابلے ختم ہو گئے ہیں اور اب ان افراد کو انعام دیا جائے گا جو ان مقابلوں میں جیتے ہیں، لیکن انعام کا اعلان کرنے کے بجائے وہاں ایک اور اعلان کیا جانے لگا جسے سن کر شیخ چلی چونک پڑا۔ اعلان کیا جا رہا تھا کہ اس میلے کا آخری مقابلہ گدھوں کی دوڑ کا ہوگا۔ اس دوڑ میں جو لوگ اپنے گدھوں پر سوار ہو کر ریس لگائیں گے اور ان میں سے جو سب سے پہلے ایک مخصوص جگہ تک پہنچ جائے گا وہ جیت جائے گا، اور گدھوں کے اس دوڑ میں جیتنے والی خوش نصیب کو نہ صرف انعام دیا جائے گا بلکہ اس سے پہلے دوسرے مقابلے میں جو افراد جیتے تھے ان سب کی انعام بھی گدھوں کے دوڑ میں جیتنے والے شخص کے ہاتھوں سے دیا جائے۔ گدھوں کی دوڑ کا سن کر شیخ چلی کا دل بے اختیار دھڑک اٹھا۔ اس کی آنکھوں میں چمک سی آ گئی۔ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ اگر وہ اپنا گدھا میدان میں لے آئے تو اس مقابلے میں جیت سکتا ہے۔ جیت جانے پر اسے انعام بھی ملے گا اور اسے یہ اعزاز بھی دیا جائے گا کہ وہ پہلے مقابلے جیتنے والے کو اپنے ہاتھوں سے انعام دے سکے۔ میلے میں گدھوں کی دوڑ کا چونکہ یہ پہلا مقابلہ تھا اس لیے اس مقابلے میں حصہ لینے والے مخصوص افراد نہیں تھے، اس لیے اعلان میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ جن لوگوں کے پاس گدھے ہو وہ گدھوں کی اس دوڑ میں حصہ لینا چاہے وہ اپنے گدھے لے کر میدان میں آ جائے۔ گدھوں کی دوڑ کا مقابلہ کچھ دیر کے بعد شروع کرا دیا جائے گا۔ یہ اعلان شیخ چلی کے لیے جیسے خوشیوں کا پیغام ہی لے آیا تھا۔ شیخ چلی نے خیالوں میں خود کو بڑا انعام حاصل کرتے، انعام کی دولت سے اپنی لیے شاندار محل بناتے، نوکر و چاکروں کو حکم دیتے اور حسین لڑکی سے شادی کرتے دیکھنا شروع کر دیا۔ وہ باغم باغ استبل میں گیا اور وہاں سے اپنا گدھا نکال لایا۔ اس کا گدھا کمزور اور مریل سا تھا۔ وہ اسے زبردستی کھینچتا ہوا میدان کی جانب لے جا رہا تھا، لیکن گدھا اڑیل تھا۔ وہ شیخ چلی کے ساتھ آنے کے لیے مان ہی نہیں رہا تھا۔ ابے چل، خدا کے لیے آج کا مقابلہ جیت جاؤ، پھر میں اپنی بھی شادی کرا لوں گا اور تمہاری بھی کسی خوبصورت گدھی سے شادی کرا دوں گا۔ بس ایک بار، صرف ایک بار میرے ساتھ میدان میں چل کر دوڑ لگا دو، پھر میں تم پر کبھی سوار نہیں ہوں گا۔ تم کہو گے تو میں تمہیں جیت کی خوشی میں اپنے کاندھوں پر اٹھا کر لے جاؤں گا۔ شیخ چلی نے گدھے کے سامنے آ کر اس کے سامنے باقاعدہ ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ گدھے نے گدھی سے شادی والی بات چاہے نہ سنی ہو، لیکن یہ سن کر گدھا فوراً شیخ چلی کے ساتھ چل پڑا کہ واپسی پر شیخ چلی اسے کندھوں پر اٹھا کر لے جائے گا۔ میدان میں 10 سے زائد گدھے موجود تھے جو شیخ چلی کے گدھے سے کہیں زیادہ صحت مند اور طاقتور دکھائی دے رہے تھے۔ شیخ چلی کو ایک مریل گدھے کو میدان میں لاتے دیکھ کر وہاں موجود لوگ ہنسنا شروع ہو گئے۔ شیخ چلی، اس گدھے کی بجائے میدان میں موجود گدھوں کے ساتھ تم بھاگنا شروع کر دو تو ان گدھوں سے تم جیت جاؤ گے۔ اس مریل گدھے نے دوڑ میں کیا جیتنا ہے؟ شیخ چلی کے ایک جاننے والے نے چیخ کر کہا، لیکن شیخ چلی نے اس آواز پر کان نہ دھرا اور اپنا گدھا لے کر دوسرے گدھوں کے پاس گیا۔ جن افراد نے گدھوں کی دوڑ میں حصہ لینا تھا وہ اپنے گدھوں پر سوار تھے اور تمام گدھے ایک سیدھ میں کھڑے تھے۔ شیخ چلی نے بھی اپنا گدھا اس سیدھ میں کھڑا کریا اور پھر وہ اچھل کر گدھے پر سوار ہو گیا۔ گدھا اس کی وزن سے ایک بار جھکا جیسے وہ بیٹھ جائے گا، لیکن شیخ چلی نے فوراً اس کی گردن پر پیار کرنا شروع کر دیا تو گدھا اس کی وزنی جسم کو اٹھائے کانپتا ہوا اپنے ٹانگوں پر کھڑا ہو گیا۔ مقابلہ شروع کرنے کے لیے میدان میں موجود ایک شخص زور سے باجا بجاتا تھا اور اس باجا کے بجتے ہی مقابلہ شروع ہو جاتا تھا۔ جب شیخ چلی اپنے گدھے پر سوار ہوا تو باجا بجانے والے نے مقابلہ شروع کرنے کے لیے یک لخت باجا بجا دیا۔ باجا بجتی ہی گدھے سواروں نے اپنے گدھے دوڑانے شروع کر دے۔ شیخ چلی نے بھی اپنے گدھے کی کمر پر ہاتھ مار کر اسے دوڑنے کے لیے کہا، مگر گدھا اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا۔ ارے دوڑو، رک کیوں گئے ہو؟ جلدی کرو، وہ دیکھو دوسرے گدھے تم سے آگے نکل گئے ہیں۔ شیخ چلی نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا اور زور زور سے گدھے کی پیٹھ پر ہاتھ مارنے لگا۔
شیخ چلی کے گدھے کو رکے دیکھ کر وہاں موجود لوگوں نے تالیاں بجا بجا کر اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا تھا۔ کیا کر رہے ہو احمق گدھے، دوڑو بھی، دوڑو گے نہیں تو یہ مقابلہ تم کیسے جیتو گے؟ یہ مقابلہ جیتنے کے بعد مجھے انعام ملے گا تو میں تمہارے کسی گدھی سے شادی کرا کر رہ سکوں گا، ورنہ تمہارے ساتھ ساتھ مجھے بھی ساری عمر کباری ہی رہنا پڑے گا۔ دوڑو، تیز دوڑو۔ شیخ چلی نے ایک بار پھر اپنے گدھی کی منتیں کرنا شروع کر دی اور گدھی کو جیسی شیخ چلی پر ترس آ گیا اور اس نے قدم آگے بڑھانی شروع کر دی، لیکن اس کا ترس اس حد تک تھا کہ وہ دوڑنے کے بجائے آہستہ آہستہ قدم اٹھا رہا تھا، جس پر لوگوں نے شیخ چلی اور اس کے گدھے کا اور زیادہ مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ اس طرح چلو گے تو ہم جیتیں گے کیسے؟ گدھے کے بچے، بھاگو، تیز بھاگو۔ شیخ چلی نے غصیلے لہجے میں کہا، لیکن جیسے گدھے کے کان بند تھے اور وہ شیخ چلی کی بات سن ہی نہیں رہا تھا اور مزے مزے سے قدم اٹھاتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا، اور آگے جانے والے گدھے اس سے بہت دور نکل گئے تھے، جو پورے میدان کا چکر لگا کر واپس اسی جگہ لوٹ کر آنے والے تھے، اور ان میں سے جو گدھا اپنی سوار کو لے کر واپس آ جاتا وہ مقابلہ جیت جاتا، اور شیخ چلی کا مریل گدھا جو دوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ شیخ چلی نے اسے زور زور سے مارنا شروع کر دیا اور گدھے کی منتیں کر رہا تھا، لیکن گدھا جو تھا ہی گدھا، وہ بلا شیخ چلی کی بات کہاں سننے والا تھا۔ جب شیخ چلی نے آگے جانے والی دوسری گدھوں کو ایک موڑ مڑتے دیکھا تو اس کے چہرے پر مایوسی چھا گئی کہ اب اس کا گدھا دوڑا بھی تو وہ آگے جانے والوں گدھوں سے نہیں جیت سکتا۔ گدھا اسی طرح مریل سی چال چلتا ہوا آگے بڑھا جا رہا تھا اور دائیں بائیں موجود افراد شیخ چلی اور اس کے گدھے کا خوب مذاق اڑا رہے تھے۔ پھر اچانک شیخ چلی کو اپنی جیب میں موجود پٹاخوں کی اس کی لڑی کا خیال آیا جو اس نے جیتنے والوں کی خوشی میں چلانے کے لیے خریدے تھے۔ پٹاخوں کا خیال آتی ہی اس کے دماغ میں ایک انوکھا خیال آیا۔ اس نے فوراً جیب میں ہاتھ ڈال کر پٹاخوں کی لڑی نکالی اور پلٹ کر گدھے کی دم کی طرف دیکھنے لگا۔ گدھا چلتے چلتے دم لہرا رہا تھا۔ پھر جیسے ہی گدھے نے دم اٹھائی، شیخ چلی نے ہاتھ بڑھا کر اچانک اس کی دم پکڑ لی۔ گدھے کی دم شیخ چلی کے ہاتھ میں آئی تو گدھا فوراً رک گیا اور گردن موڑ کر شیخ چلی کی جانب دیکھنے لگا۔ شیخ چلی نے وقت ضائع کیے بغیر پٹاخوں کی لڑی گدھے سے دم سے لپیٹنا شروع کر دی۔ پٹاخوں کی لڑی گدھے کی دم سے لپیٹنے کے بعد شیخ چلی نے لباس کی دوسری جیب سے ماچس نکال کر پٹاخوں کی لڑی کو آگ لگائی تو یک لخت پٹاخے پھوٹنا شروع ہو گئے۔ پٹاخوں کا پھوٹنا تھا کہ گدھا زور سے چیخا اور اس نے اچھل اچھل کر ایک دائرے میں ناچنا شروع کر دیا۔ شیخ چلی نے فوراً گدھے کی گردن پکڑ کر اس کا رخ میدان کی دوسری طرف کر دیا۔ پٹاخے مسلسل پھوٹ رہے تھے اور ان پٹاخوں سے گدھا اتنا ڈر گیا کہ اس نے اچانک گھوڑے کی سی رفتار سے دوڑنا شروع کر دیا۔ گدھا اس قدر تیزی سے دوڑ رہا تھا کہ شیخ چلی کو خود کو سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ بھاگتے بھاگتے گدھا موڑ مڑا اور پھر اس نے زیادہ تیزی سے دوڑنا شروع کر دیا۔ کچھ ہی دیر میں گدھے نے آگے جانے والی گدھوں کو پیچھے چھوڑ دیا اور پھر میدان میں گھوم کر اسی مقام پر پہنچ گیا جہاں سے دوڑ شروع ہوئی تھی۔ پٹاخوں نے گدھے کو اس قدر خوفزدہ کر دیا تھا کہ وہ دوسرے گدھوں سے کہیں پہلے واپس اپنے مقام پر آ گیا تھا۔ شیخ چلی گدھوں کی دوڑ جیت چکا تھا اور اس بات پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا کہ شیخ چلی نے دوڑ کیسی جیتی ہے۔ اس دوڑ میں شیخ چلی انعام کا حقدار بن گیا اور جب انعام میں اسے دولت کی جگہ مزید 2 گدھے دیے گئے تو شیخ چلی برے منہ بنا کر رہ گیا۔ انعام میں اسے ایک گدھی بھی ملی تھی جس کی وہ اپنی گدھی سے شادی کرا سکتا تھا، مگر اس انعام سے نہ گھر بنا سکتا تھا اور نہ اپنی شادی کر سکتا تھا، جس کی وجہ سے وہ مایوس ہو گیا تھا۔ اسے افسوس تھا کہ گدھی کی تو شادی ہو جائے گی مگر اسے اب بھی کنوارا ہی رہنا پڑے گا۔